السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ. ناظرین، پاکستانی معاشرے میں جہاں مرد اس ملک کی ترقی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، وہیں خواتین بھی اس ملک کی ترقی کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور کچھ خواتین ایسی باہمت ہیں جو مردوں کی طرح گھروں سے باہر نکل کر اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. ایسی ہی ایک باہمت خاتون انجینئر سحر ندیم آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے ٹیکسٹائل انجینئر ہونے کے باوجود اور ایک بہت اچھی جاب ہونے کے باوجود اس نوکری کو خیر آباد کہا اور اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا. نہ صرف کاروبار شروع کر کے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا، بلکہ آج وہ بہت ساری دیگر خواتین کی تربیت بھی کر رہی ہیں اور انہیں نئے نئے کاروبار کرنے کے نت نئے طریقے سکھا رہی ہیں. تو ہم اپنے اسٹوڈیو میں انجینئر سحر ندیم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو. جی بہت شکریہ. اچھا میڈم سحر، یہ بتائیں کہ آپ نے انجینئرنگ کی اور انجینئرنگ کے بعد پھر آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جاب کی. جی ہاں. اور کتنا عرصہ آپ نے جاب کی؟ 20 سال میں نے ملازمتیں کی ہیں مختلف قسم کی ملوں میں. اچھا. اور جس میں سے 3 سال میں نے آؤٹ آف انڈسٹری بھی کام کیا، مطلب اپنی فیلڈ سے اپوزٹ بھی کام کیا. ٹھیک ہے. تو آپ کی انجینئرنگ میں کون سی ڈگری ہے؟ ٹیکسٹائل انجینئرنگ. ٹیکسٹائل انجینئرنگ ہے. تو آپ نے 20 سال کام کرنے کے بعد جی ہاں. پھر یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں؟ جی ہاں بالکل. جب میں نے یہ سمجھا کہ مختلف طرح کے کاروباروں کے لیے میرا تجربہ کچھ ساؤنڈ ہو چکا ہے، میں کچھ لوگوں کو سمجھ گئی ہوں، کچھ معاشرے کو جان گئی ہوں، اب میں ہینڈل کر لوں گی، تو پھر میں نے اس کے فوراً بعد جاب کے سرکل سے نکلنے کا سٹارٹ اپ لیا. تو یہ اصل میں نوکری کی ہی تجربے کے لیے تھی، لیکن کیونکہ جامعہ تجربہ تھوڑی زیادہ دیر میں آتا ہے تو وہ پھر ساتھ ہی اس کو میں نے سائڈ پہ کر دیا اور اپنے اصل ہدف کی طرف ہم آگے، جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے. 20 ایئرس تک جاب کرنے کے بعد، انڈسٹریل جاب کے بعد جو بزنس ہے اس میں اترنے کا فیصلہ رسکی نہیں تھا؟ آپ کو نہیں فیل ہوا کہ ہر مہینے ایک اسپیسیفک ڈیٹ کو تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتی ہے اور گھر کا ایک بجٹ جو ہے وہ مینیج ہوا ہوتا ہے؟ تو جب انسان بزنس میں داخل ہونے لگتا ہے تو یقینی کامیابی کے ساتھ تو نہیں داخل ہوتا. وہ جب پلان کرتا ہے تو اس کے ذہن میں رسک بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. بالکل. دیکھیں، رسک تو ہمیشہ ہی ہے کاروبار میں. تو اس کی میں تھوڑی تمہید اپنے الفاظ میں اس طرح بناتی ہوں کہ کاروبار تو کرنا ہی تھا، یہ طے تھا. جو آپ کا ہدف یہاں تک تھا میری لائف میں کہ یہ ایک مخصوص نظریہ ہے کہ ہم بندے رہیں گے کچھ لوگوں کے ساتھ، ان کے دائرہ کار میں ان کے بتانے کے مطابق چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے. وہ لگتا ہے کہ ڈیسیژن ہمارے ہیں پر ہمارے ہوتے نہیں، تو ہمیں خریدا جاتا ہے کچھ پیسوں کے عوض. تو وہ میری لائف میں اس چیز کا تعلق صرف تجربے کی حد تک تھا. ٹھیک ہے. باقی رسک رہ گیا. تو اس کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تو رسک تو لینا ہی پڑنا تھا. اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ رسک کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ہم خواتین رسک نہیں لینا چاہتی. تو وہ ابھی ہم چلتے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا رسک کا عنصر کیا کردار ادا کرتا ہے. جب آپ بزنس میں آنے لگی تو کہاں سے آپ نے آغاز کہاں سے کیا؟ کس کاروبار سے آپ نے کام شروع کیا؟ کاروبار کی دنیا میں بھی 5 سال ہوئے مجھے، اور جاب کا سٹارٹ 20 سال پہلے، یعنی ٹوٹل 25 سال کا عرصہ مجھے ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے جاب کو خیر آباد کہنے کے بعد ایک چھوٹا موٹا سیلون چلایا کچھ عرصہ، کہ مختلف طرح کی چیزوں کو فیس کیا جس میں سرمایہ کی کمی. جاب والے کے پاس آپ سمجھتے ہیں ایسے سرمایہ ہو ہی نہیں سکتے کہ بزنس کی بنیادیں بن جائیں. تو میں نے ایک سیلون رن کیا اپنے اینڈ پہ کچھ عرصہ، اور ایک بہت چھوٹے سے کاروبار یعنی ساکس کو بیچنے سے آغاز کیا. تو اس میں نے کچھ کاروبار کی الف بے اپنی سیدھی کی بنیاد رکھی، اور مجھے زیادہ دیر نہیں لگی کیونکہ ایک تجربہ میرے پاس تھا آلریڈی، اس کو بس میں نے یوز کرنا تھا. تو لوگوں کو میں نے جلدی جانا پرکھا، لاہور کے ماحول کو سمجھا. تو ایک سے ڈائریکٹ، یعنی آپ کے پاس انٹرپرسنل اور کمیونیکیشن سکلز موجود تھی، لوگوں کو ڈیل کرنا آپ کو آ گیا ہوا تھا. جی ہاں بالکل. تو ایک سے میں ڈائریکٹ پھر 50 پروڈکٹس پر آ گئی، اور آج وہ دن ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے اپنے کاروبار کو، مطلب فیلئر کا سامنا نہیں ہوا کیونکہ ٹوٹلی را نہیں نکل سکتے آپ. اچھا، ساکس جو آپ نے بیچنا شروع کی تو کیا آپ کسی جگہ جا کر سٹال لگاتی تھیں یا گھروں پہ جاتی تھیں؟
میں نے اپنی گاڑی کو وسیلہ بنایا اور کار میں سامان رکھتی ہوں اور پھر میں کریا جاتی ہوں اور کسٹمرز بنائے. اب تقریباً لاہور کے سب ایریا میں میرے کسٹمرز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پرائس رینج کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ کس ایریا میں کون سا کسٹمر ہے اور کس لیول کی آپ سے پرچیزنگ کر سکتے؟ کاروبار کی دنیا کے گہرے اسرار و رموز ہیں جو کہ ٹوٹل اس تھوڑے سے پروگرام کے ٹائم میں افشا نہیں کیے جا سکتے. یہ آپ کو تجربہ سکھا دیتا ہے, آپ یہ بلائنڈلی طے نہیں کر سکتے. جب آپ کسی گھر پہ پہنچے ہیں, ان کی حساب کتاب آپ نے چیک کیا, ان کی مالی حالات, ان کی لائف سٹائل کو آپ نے اپنے جائزے میں لیا, تو آپ کو خود ہی ایک اچھا جو کاروباری انسان ہے اس کو خود ہی سمجھ میں آ جاتی کہ اس کو یہ پروڈکٹ, اس کو یہ. تو میرا فائدہ کیا ہو, کیونکہ میں نے کوالٹی کنٹرول کے اعتبار سے کام کیا مختلف ملوں میں, تو میں کوالٹی اچھی دے آتی ہوں, چاہے وہ 50 کی چیز ہے, 100 کی ہے, 10,000 کی. میرا کام ہے کہ کوالٹی مینٹین کر کے دینا ہے. جو بندہ سستی بھی افورڈ کرتا ہے وہ اچھی چیز کا حقدار کہلائے. ٹھیک ہے, یعنی آپ لوگوں کی ظاہری حالت سے, جی ہاں, یا جب آپ گھروں کے دروازے نوک کرتی ہیں یا بیل دیتی ہیں تو جو خواتین آپ سے رابطے میں آتی ہیں, آپ ان کی گفتگو کے دوران یہ اسیسمنٹ کر لیتی ہیں جی ہاں کہ وہ کیا پسند کریں گی یا ان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ رابطہ کیا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جانچ سکیں. جیسے ایک آن لائن ہے کہ اس میں آپ نے میرے ساتھ کوئی لنک نہیں بنایا, میں نے نہیں بنایا, ایک بار چیز بلائنڈلی گئی, دوبارہ آپ خریدیں گے نہیں خریدیں گے کچھ معلوم نہیں ہے, یا آپ کی ریکوائرمنٹ کیا تھی کچھ پتا نہیں. تو یہ رابطے کا ذریعہ ہی تب بنایا کہ یہ میں نے مستقل کرنا ہے کاروبار ٹل مائی ریٹائرمنٹ ایج. تو لوگ ٹرسٹ کریں اور میں اچھی چیزیں دے کر آؤں. صرف چیز بیچنے کا مقصد نہیں ہے, اچھی چیزیں فلٹر کر کے, کیونکہ میں ہر پروڈکٹ کی فرسٹ لاٹ اپنے پاس رکھتی ہوں. مطلب یہ بھی ایک رسک ہے کہ پوری لاٹ میں یوز کرتی ہوں, اس کے ریزلٹ اچھے آتے ہیں تو پھر میں کنٹینیو کرتی ہوں اپنے حساب سے, کیونکہ میں اپنے نام کے لیے کام کر رہی ہوں. یعنی آپ کسی بھی پروڈکٹ کا پہلے ایکسپیریمنٹ خود کرتی ہیں؟ جی ہاں بالکل. فرسٹ کنزیومر آپ خود ہیں؟ فرسٹ کنزیومر میں ہوں. اور اس کے بعد اگر آپ اس سے مطمئن ہوتی ہیں جی ہاں, تو پھر آپ اس پروڈکٹ کو اپنے کسٹمرز تک لے کے جاتی ہیں. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوالٹی کنٹرول. تو یہ اس پہ ان پیرامیٹرز کو میں خود جج کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ نے اس کام کا آغاز کیا, گھروں میں جانا شروع کیا, جی ہاں, تو ڈر نہیں لگا؟ نہیں, دیکھیں ڈر کی تو بات وہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ نے صرف اپنے لیے کوئی کام کرنا ہو. اس کے اصل میں پیچھے کیا مقصد ہے میرا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ لاہور کے ماحول کو یا پاکستان کے ماحول کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جاری ہماری معاشی کیفیات. تو میں نے سمجھا کہ لیڈیز جو ہمارے معاشرے کی ہیں وہ ایک بہت بڑا طبقہ گھروں میں موجود ہے, اور وہ جو ڈگری یافتہ ہیں وہ اپنی ڈگری سے کام نہیں لے رہی. ٹھیک ہے. جو ہنر یافتہ ہیں وہ ہنر سے کام نہیں لے رہی. تو شرمندگی ہوتی ہے کام کرتے, یہ ہمارے عام معاشرتی بیہیویئر کے, گلی میں نکلیں گے کیا ہوگا, یہ بات کریں گے ہمسائے گے, وہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اب آپ صحیح بالکل آپ کی پرکھ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس کے معاملے میں کیونکہ میں نے بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے ملازمت کی, تو میرا ایک تجربہ ہو گیا کہ لوگوں کے کہنے سے کیا فائدہ ہوگا, لوگوں کے کہنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, لوگوں کے نہ کہنے سے کیا نقصان ہوگا. یہاں تک میں ڈیٹیل میں جب میں یہ جاتی ہوں کریا چیزیں سیل کرنے, تو میں جانچ لیتی ہوں کہ کس قسم کی لیڈیز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. موسٹلی جو ہمارے معاشرے میں کمی پائی جاتی ہے وہ ہے کانفیڈنس کی کمی. ٹھیک ہے. ڈگری ہے, شادی ہو گئی, ایک عام ہمارا معاشرتی رویہ, تو وہ ڈگری الماری میں چھپا دی گئی کہ اب بس اگلی دنیا میں نکالیں گے, یوز نہیں کیا. تو کنٹری دیکھیں کہ ترقی پذیر ہمارا ملک ہے, اور کن حالات کو پہنچ گیا جہاں پہ 50% آبادی سے زیادہ عورتیں ہیں, اور وہ تقریباً گھروں پر ہے, صرف 5 یا 6% ان میں کام کر رہی ہیں, وہ بھی سنگل لائن. ایون بہت سی لیڈی ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں, وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہی. مردوں کے برابر ہم نے ڈگریاں لی اور شادیوں کے بعد سمجھا کہ آرام کی ضرورت ہے. حالانکہ کنٹری اس وقت اس حالات میں ہے کہ یہاں آرام کا سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ میں گھروں پر جاتی ہوں ویک میں ایک دن, جیسے سیٹرڈے ہو گیا تو 2 گھنٹے میں دیکھتی کس گاؤں میں یا کس اتنا زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا بتاؤں. تو پھر میں وہاں پہ جا کے اپنی ڈیبیٹ کرتی ہوں 20 یا 22 عورتوں میں ہفتے میں ایک دن. اس دوران میں اپنا کاروبار سائڈ پہ کر دیتی ہوں, اور یہ میں اپنے کنٹری کے لیے کر رہی ہوں. تو کچھ ان میں سے ایسی ہیں جنہیں بات کی جلدی سمجھ آتی ہے, جیسے ڈگری ہے, کچھ پڑھی ہیں, تو میں انہیں کہتی ہوں آپ اپنی ڈگری کو بروئے کار لائیں, کنٹری کو ضرورت ہے. پھر جو نہیں پڑھی ہوئی خواندانی ہے, زیادہ تر تعداد ایسی ہے, لیکن ہنر کچھ نہ کچھ ان کا ہم دریافت کر لیتے ہیں. میں تو یا بالکل سمجھ نہیں آتی تو میں نے کہتی آئیں آپ میرا میک اپ کریں, میں دیکھتی ہوں, کیونکہ میں بیوٹیشن رہ چکی ہوں, میں جائزہ لے لیتی ہوں کہ تھوڑا بہت سیکھنے کا مارجن ہے, تو میں فری آف کاسٹ بھی سکھا دیتی ہوں کہ آپ کریں, کام شروع کریں, کچھ سامان مجھ سے لے لیں,
کوئی بات نہیں. آپ اس کی انکم بھی خود ہی لیجئے گا, میں سکھاتی ہوں تھوڑا بہت آپ کو فارغ ٹائم میں. آپ اپنے کسٹمر مطلب کچھ کریں صحیح, میں ساتھ دوں گی, کسٹمر کو میں فیس کر لوں گی. کچھ مشکل کام آئے گا تو میں کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کا ساتھ دوں گی اپنا کام چھوڑ کر, اور اس کی اجرت ٹوٹلی آپ رکھیں گی کیونکہ کسی کو تو آگے آنا ہے. جی ایسی. تو میں لیڈیز میں ایز اے ٹرینر کام کر رہی ہوں لاہور سٹی میں. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں اس کاروبار کے پیچھے لوگوں سے لنک بنانے کا یہ مقصد ہے کہ کنٹری کی تھوڑی سی نا عورتوں کی آنکھ کھولی جائے, اور اس میں اسٹوڈنٹس میں بھی میں کچھ میٹنگز کرتی ہوں. اچھا, آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ نے 5 سال پہلے اس کام کا آغاز کیا. جی ہاں. تو جب آپ نے یہ اناؤنس کیا اپنے گھر میں, اپنی فیملی میں کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہی ہوں, جی ہاں, تو گھر کے لوگوں نے آپ کو سمجھایا نہیں کہ یہ کون سا کام ہے جو آپ کرنے لگی؟ کہ میرے والد ایک بتانا ضروری سمجھوں گی رائٹر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو رائٹروں کے جو گھروں کے ماحول ہوتے ہیں, شاعروں ادیبوں کے, وہ تھوڑا سا روٹی کمانے اور روٹی کھانے سے آگے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ وہ لوگ ہیں معاشرے میں جو اپنی ناک سے آگے سوچتے ہیں, اپنی ہنڈیا سے الگ بھی سوچتے ہیں کہ یہ سارے بچے ہمارے ہیں, یہ اسٹوڈنٹس ہمارا ہی کل ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ طے ہوتا ہے, رائٹروں کے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ قوم کے بارے میں ہم نے کچھ حساس پہلوؤں پہ سوچنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ضروری ہے. پھر تعلیم بھی اتنی تھی تو یہ تو لازمی تھا کہ میں یہ کروں گی. فیملی نے اپوز نہیں کیا؟ نہیں, یہ طے تھا کہ میں یہ کروں گی. لیکن آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ عوام میں کیونکہ ہم بلائنڈلی نہیں نکل سکتے, ٹھیک ہے, تو وہ چل پھر کے تجربہ حاصل کیا میں نے, بات کرنے کا فن سیکھا کہ کس لیڈی سے کیا بات کرنی, اسٹوڈنٹ سے کیسے, جیسے لیڈی سے بات کرنی ویسے ہم اسٹوڈنٹ سے بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک عوام میں جانے کے لیے ایک پاور درکار ہے, کچھ خود زیادہ سیٹل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جب سب پیرامیٹر پورے ہو گئے تو میں عوام میں چلی گئی, اور پھر لوگوں نے قبول کیا. تو کون کون سی پروڈکٹس ہیں جو اس وقت آپ لے کر گھروں تک پہنچتی ہیں؟ جی ہاں, اس میں لیڈیز کی تقریباً سبھی قسم کی اشیاء ہیں, بیڈ شیٹس, آپ کی سوٹنگ, میک اپ کا سامان, جیولری, ہینڈ بیگ, ہر چیز. یعنی گھریلو ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا انتخاب خواتین نے کرنا ہے, جی ہاں, یا وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہیں, تو آپ وہ سبھی چیزیں ان کو پرووائڈ کرتی ہیں, جس میں پیشے کے انتخاب تک بھی آپ مشورہ مجھ سے کر سکتے ہیں. یعنی وہ تو آپ کی کاؤنسلنگ گائیڈنس انہیں فری آف کاسٹ ملے گی جب بھی چاہیں, اسٹوڈنٹس بھی اور لیڈیز بھی. صحیح. جی ہاں. تو کتنا ٹائم آپ روزانہ اپنے بزنس کو دے رہی ہیں؟ بزنس کو, یہ ایک ذرا مشکل سوال آپ نے کیا. اس میں پھر ٹائم تو آپ کا آپ گن ہی نہیں سکتے, جیسے 19 سے 20 گھنٹے بھی میں اکثر کام میں دیتی ہوں, کیونکہ میں جو لاہور کے کچھ ایسے گاؤں ہیں یا قصبے جہاں کوئی بھی نہیں کبھی گیا. ٹھیک ہے, یعنی آپ صرف لاہور شہر میں موو نہیں کرتے, آپ پیریفریز میں بھی جاتے ہیں؟ لاہور کے اندر بھی کچھ گاؤں ہیں. نہیں, لاہور کے اندر. اچھا, لاہور کے اندر کچھ قصبے ہیں جنہیں کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا, وہاں عورتوں کو کبھی کوئی پوچھنے بتانے گیا ہی نہیں. ہاں, ایون پوش آبادیوں کے ساتھ بھی گاؤں ہیں, ان میں میں جاتی ہوں اور اپنے ذہن کو استعمال کرتی ہوں, عورتوں کو آسانی دیتی ہوں, اور ایز اے گائیڈ بھی کام کرتی ہوں. تو مطلب 20 گھنٹے تو, کیونکہ کاروبار کی تعداد بھی زیادہ ہے نا, تو جگہ بھی زیادہ ہیں, پہلے کوئی لیڈی نکلی بھی نہیں, تو کام بھی ہیوی ہے, پروڈکٹس بھی زیادہ ہیں, اور برڈن بھی ہیوی ہے. اچھا, اس میں ایک اہم جو عنصر ہے وہ ظاہر ہے کہ پرچیزنگ کا ہے. جی ہاں. پرچیزنگ کون کرتا ہے؟ پرچیزنگ میں خود کرتی ہوں. اچھا. کیونکہ آگے جب بیچنی ہے نا تو ان چیزوں کو میں نے فیس کرنا ہے, تو وہ سلیکشن ساری میری اپنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ہول سیل مارکیٹ سے لیتی ہیں چیزیں؟ نہیں, میں بتانا ضرور پسند کروں گی کہ ہول سیل مارکیٹ سے جب میں چیزیں لوں گی تو وہ شاید ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے معیار پہ پوری نہ اتریں. ٹھیک ہے. میں انہیں 1 by 1 ہی خریدتی ہوں اور 1 by 1 ہی سیل کرتی ہوں, کیونکہ ان لوگوں سے لنک رکھنا ہے آگے تک. تو چیزوں کی سلیکشن اس میں بہت امپورٹنس کی حامل ہے. ٹھیک ہے. تو ہول سیل کی چیزیں ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ ہر پرسن خرید سکے یا پسند کرے. یعنی بلک پرچیزنگ آپ افورڈ نہیں کر سکتی؟ نہیں, بلک پرچیزنگ ہی کر رہی ہوں, لیکن بلک وائز نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اکٹھی جب آپ کسی چیز کی مقدار خریدیں گے نا, اس میں کچھ آئٹمز ایسے ہوں گے جو معیاری نہیں ہوں گے, تو وہ 1 by 1, مطلب لیتی بلک میں ہوں لیکن 1 by 1 سلیکشن, یعنی کافی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے اپنے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم انجینئر سحر ندیم سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی ہے کہ اسپیشل ٹی وی لانچ ہو رہا ہے, اور میری یہ توقع بھی ہے, اور میں ان کے مالکان کو اور لانچ کرنے والوں کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں. میں ان کی ویلیوز, ان کے نظریات اس سے بھی بخوبی اندازہ ہوں, اور مجھے
یہ یقین ہے کہ اس ٹی وی کے آنے سے ہر طرح کے لوگ اس کے اندر آئیں گے اور یہ ٹی وی پازیٹیو سائڈ کو فوکس کرے گا، اچھائیوں کو فوکس کرے گا۔ جتنا اس وقت ملک کے اندر جہاں بھی جس جگہ بھی جائیں لوگ نیگیٹو چیز کو فوکس کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اس ٹی وی کو دیکھ کے، ان کے پیغام کو دیکھ کے مجھے بھی پوری قوم کو انرجی ملے گی، خاص کر ہماری جو نوجوان نسل اداروں سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ اداروں کے اندر بھی ان کو کام کرنے کا تجربہ ہے۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کو مایوسی کی جگہ ہوپ ملے گی، روشن پاکستان ملے گا۔ جو بھی میڈیا ہے یا خاص کر جتنے بھی چینل ہیں، کسی جگہ بھی جب بھی میں ان کو لگا کے دیکھتا ہوں تو سنسنی خیز خبر، ایسی خبر جس سے انرجی، توانائی، طاقت، جذبے کی بجائے بندے کو مایوسی ہوتی ہے۔ میری توقع بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، میری دعا بھی ہے کہ یہ جو اسپیشل ٹی وی ہے یہ اس کی جگہ جذبہ پھیلائے گا، ہوپ دے گا، اچھی چیزوں کو رواج دے گا، اور جو پوری نیشن اور قوم ہے اس کے اندر اس وقت قوت برداشت ختم ہوگی، چونکہ جتنا نیگیٹو چیز کو فوکس کیا جائے اتنی برداشت ختم ہوتی۔ تو یہ پازیٹیو سائیڈ ان کو تجربہ بھی ہے، ان کے اندر صلاحیت بھی ہے، تو یہ پوری قوم کے اندر پازیٹیو سائیڈ کو فوکس کر کے انرجی پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ اور جو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ خاص کر یہ ایگریکلچر کو فوکس کر رہے ہیں، تو پاکستان کو اس وقت شارٹ ٹائم کے اندر، بلکہ ان حالات کے اندر جو چیز رول پلے کر سکتی ہے وہ ایگریکلچر ہے، وہ زراعت ہے۔ اس سے آپ 60 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں، 90 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں، 120 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں ہمارے پاس۔ اور جو اس وقت جو مشکلات آ رہی ہیں انشاءاللہ یہ رزلٹ آئیں گی بھی صحیح، اور اس رزلٹ کو بہتر کرنے کے اندر جو یہاں پہ ہر ہفتے کے اندر یا ہر روز ایگریکلچر کا پروگرام چلے گا، تو یہ بھی ایک ذریعہ اور باعث بنے گا۔ تو میری دعا بھی ہے اور میری توقع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اسپیشل ٹی وی کی نشریات اس وقت چل رہی ہیں، ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور خاص کر جو ان کے زراعت کے اوپر پروگرام آ رہے ہیں یا جو یہ زراعت کو فوکس کر رہے ہیں، یہ بھی ان کا خاص ایک مطلب فوکس ہے، اور ان کے فوکس سے اور روزانہ کے پروگرام آنے سے زراعت کو، ایگریکلچر کو اور ذمہ داروں کو فائدہ ہوگا، ان تک معلومات بھی جائیں گی۔ لیکن ہر جگہ جو میری توقع اور خواہش ہے یہ کر بھی رہے ہیں کہ یہ پازیٹیو سائڈ کو فوکس کریں، اپرچونٹی کو فوکس کریں گے، یہ ان کا مقصد بھی ہے اور نظریہ بھی۔ ویلکم بیک۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو ذرا فیملی کی طرف سے آپ کو کوئی پریشر زیادہ نہیں آیا، لیکن جہاں خاتون کوئی رہتی ہے اور وہ روز گھر سے نکلتی ہے اور پھر کاروبار کے لیے نکلے تو آس پڑوس سے کچھ نہ کچھ پریشر تو آپ کو فیل ہوا ہوگا۔ بالکل، میں بتانا ضرور چاہوں گی تاکہ لیڈیز کو سمجھنے میں آسانی ملے کہ کچھ نہ کچھ تو کیا بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک عام عورت کے کیس میں تو گھر سے ہی پریشر سٹارٹ ہو جائے گا کہ والد نے کیا کہا، بھائی کیا کہیں گے، شوہر مانے گا یا نہیں، پھر باہر جانے کی تو ضرورت ہی نہیں، گھر کا ہی وہ جنگ کافی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ محلے دار کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا۔ دیکھیں یہ مشکلات تو پیش آتی ہیں، کسی بھی معاشرے میں عورت نکلے گی، لیکن فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ مشکلات کو فیس نہیں کریں گی نا پھر آپ سیکھیں گی نہیں عورتیں۔ تو جتنی مشکلات آئیں میں کہوں گی کہ انہیں ویلکم کریں، ان سے لیڈیز میں سکپ نہیں ہونا، ان کو 1 بائی 1 ٹیکل کرنا ہے ہم نے اور سیکھتے جانا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ جیسے جیسے سیکھیں گے ان کے اوپر سے گزریں گے تو آپ آگے گرو کریں گے۔ اچھا، یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتیں گھر میں بیٹھ کے رونے دھونے کی بجائے یا حالات کا رونا رونے کی بجائے، بالکل، اور یہ توقع کرنے کی بجائے کہ ہمارے فادر یا ہمارے بھائی یا ہمارے شوہر ہمیں کما کے کھلائیں، جی ہاں، تو وہ پاکستان کے موجودہ جو سخت معاشی حالات ہیں بالکل اس میں وہ خود کو امپاور کریں اور وہ خود کو ٹرین کریں اور وہ جاب کریں یا بزنس کریں، بالکل، تو وہ گھروں سے نکل کے ظاہر ہے ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جاب کریں اور اس کے بعد جلدی بزنس کریں، کیونکہ دیکھیں خدا را بہت کم عورتیں ہیں، میں کیا بتاؤں کہ اگر ہم رول ماڈل لیتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ نہیں کر سکتی، تو دیکھیں کتنے پرانے زمانے کی بات ہے کہ حضرت ختیجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف، دنیا اسلام کی بلکہ
पूरी दुनिया की फर्स्ट बिजनेस वुमेन रही और उस जमाने में कारोबार की, तब वो इतनी बोल्ड हुई, तो क्या वजह है कि हम आज कारोबार ना करें। तो मुलाजमत करें और साथ साथ अपने हुनर को भी जरूर दरियाफ्त करें और फिर कारोबार की दुनिया में नाम पैदा करें। यानी जो भी आपकी स्किल है आप उसके मुताबिक कोई ना कोई काम करने की कोशिश करें। ये सेकंड ये है कि जब आप फील्ड में निकली तो जो हमारे पाकिस्तान के मुआशरे के अमूमी रवैये हैं, जी हाँ, मर्द हजरात की तरफ से, ज़ाहिर है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो उसमें जब कोई औरत घरों के दरवाजे खटखटाना शुरू करती है, जी जी, तो आपको क्या यानी फेयर या क्या थ्रेट फील हुई? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम लोगों को स्टडी कर लेते हैं, लोग भी हमें स्टडी कर लेते हैं। तो मुझे शुरू में तो देखें थोड़ी बहुत रुकावट पेश आएगी आपको काम को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन फिर लोग समझ जाते हैं कि ये हमारी बेहतरी के लिए आई है, हमारी आसानी के लिए आई है। और जिन एरियाज में मैं जा रही हूँ ना, तो वहां तो पहले कोई लेडी ने जाने की जिसारत की ही नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है वहां जेंट्स भी कुछ सेल करने नहीं गए। तो लिंक बनाना मेरे नजरिए की मजबूरी है या हमारी जरूरत है इस वक्त की। तो वो लिंक की खातिर मुझे जाना था और उसमें देखें अमूमी रवैया कुछ भी हो सकता है, वही बात के अवाम में जाके हमने फेस करना है कि रवैया क्या है। ठीक है, तो उसको फेस करने की अगर पावर नहीं है तो फिर हम उससे अगला भी टारगेट नहीं अचीव कर सकते कि हमने लोगों से लिंक बनाना है अपना कौमी पैगाम देने के लिए, तो उसके लिए तो जाना पड़ना था। जी हाँ, ये फील्ड में निकले बगैर आप बिजनेस को उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर हम सोचें कि घर पे बैठकर ही हमारे कारोबार चमक पड़ेंगे और अरूज की मंजिलों तक पहुंच जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता। ये जिंदा कौमों की निशानी ही नहीं है कि घरों के बैठ के दरवाजे बंद कर लिए जाएं और सोचा जाए कि हम घर से ही थोड़ा बहुत, ये थोड़े बहुत का तो लफ्ज जहन में नहीं आता कौमों के आगे जाने के लिए। इसमें घरों से बाहर जाना पड़ेगा। कारोबार वैसे भी इस तरह नहीं हो सकते, या कह लें कि उस मेयार तक नहीं जाएंगे। एक तो उसमें कारोबार में जान पैदा नहीं होगी कि लोगों से राब्ता नहीं है तो हम कैसे कारोबार कर सकते हैं, या कस्टमर्स कम रह जाएंगे, या आपका विजन उस लेवल तक नहीं जा सकेगा, मतलब आप फिर अगली सफा में नहीं आ सकते। अच्छा, आपको क्या महसूस होता है कि जो ऑनलाइन बिजनेस खवातीन घर से बैठ के कर रही हैं, जी हाँ, ऑनलाइन बिजनेस में और फील्ड में निकलकर काम करने में क्या फर्क है? ऑनलाइन मैं तो जिस नजरिए पे हूँ उसकी मजबूरी है कि ऑनलाइन में लिंक बनता नहीं डायरेक्टली ज्यादा। शायद मैं कभी ऑनलाइन करूं, लेकिन ऑनलाइन में मेरा मिजाज नहीं है, कह लें। दूसरे, क्वालिटी की सेटिस्फेक्शन नहीं है, लोगों से मेरा अमूमी तारुफ नहीं हो सकेगा, ना मेरा लोगों से। मैं उन्हें जांचूं परखूंगी नहीं तो हो सकता है उनकी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज उन्हें बेच दूं, ठीक है, जो कि मेरा मिजाज ऐसा नहीं। तो ऑनलाइन लोग कर रहे हैं और मैं इसको बेहतर नहीं समझती कि जब तक मैं उनके लाइफस्टाइल को स्टडी नहीं करूं, मैं कैसे चीज उन्हें दे सकती हूँ, कैसे उसके पैसे वसूल करूं। आप समझती हैं कि लोग ऑनलाइन के थ्रू कुछ भी भिजवा देते हैं और जब कस्टमर तक चीज पहुंचती है, जी हाँ, तो जो उन्होंने नेट पे देखी होती है वो चीज एक्चुअल उससे मुख्तलिफ होती है, और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि वो चीज चेंज करवा लें, वापस कर लें, नहीं मंगवा लें। कुछ टेक्निकली मैं इसकी वजह आपको बयान करती हूँ कि जो हमें स्क्रीन पे कलर नजर आते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी जैसे कपड़ा हो गया या प्रिंट, वैसे वो विजन में नहीं होता। क्योंकि मैंने टेक्सटाइल्स में काम किया, या मेकअप की प्रोडक्ट्स के कलर, वो रेड मांगेंगी वो पिंक चला जाएगा, वो ब्लू मांगेंगी वो ग्रीन चला जाएगा, उनका ब्लू और मेरा ब्लू और। तो विजन का हर एक का फर्क है। जब हम फिजिकली पसंद कराते हैं वो चीज और, ये तो इस चीज का एक टेक्निकल इशू हो गया। या कह लें कि मेरे माइंड में इसके अलावा एक पैरामीटर है कि राब्ता ग्राहक का दुकानदार से नहीं बन सकता। ठीक है, राब्ता नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्लियर हैं। आप उनकी नफ्सियात को नहीं समझ सकते जब तक आपका अपने कस्टमर से इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल, आपकी पर्सनैलिटी से उन्हें कोई रेस गई ही नहीं, तो वो नेक्स्ट टाइम किसी और को अप्रोच करेंगे। ठीक है, आपका राब्ता मजबूत नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें आपको ये ख्याल कैसे आया बिजनेस एस्टेब्लिश करने के साथ साथ कि आप जब फील्ड में निकलती हैं तो आप खवातीन को ट्रेनिंग भी देना शुरू हो गई, ये एहसास आपको कैसे हुआ? ये पहले से था, जिसके लिए शायर ने कुछ कहा है कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो कौम के साथ ही तो हम हैं, जो असल हमारी असास है। तो अगर कौम नहीं है तो हमारा नाम कैसे रह जाएगा? कौम का नाम रहेगा तो हमारा रहेगा। तो ये तो शुरू से ही था माइंड में कि कौम में निकलना है और कौम के लिए ही बात करनी है। और अब जब मैं जानती हूँ तो अवाम भी समझते हैं कि ये हमारे लिए आई है, हम में से है और हमारी बेहतरी के लिए ही बात कर रही है। तो ये सारा नजरिया खुद ही बनता जाता है। या कह लें कि आपके जब माइंड में नजरिए की धुन समा गई है, ठीक है, नाम बनाने की धुन समा गई है कि कंट्री का नाम आपने बनाना है, तो अल्लाह ताला
خود ہی اس کا انتظام کرتے ہیں کہ آپ کو لوگوں میں پہنچا دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے قبولیت بھی پیدا کر دیتے ہیں. اچھا، ایک دن میں آپ دوبارہ میں سوال کرنا چاہوں گا، ایک دن میں آپ اپنے بزنس انوائرمنٹ کو کتنا ٹائم دیتی ہیں؟ یعنی فیلڈ میں آپ کتنا نکلتی ہیں، پرچیزنگ کتنی کرتی ہیں، اور شام میں آ کے آپ ظاہر آپ اس بزنس کی کیلکولیشن کرتی ہیں؟ جی ہاں. یا بیٹھ کے سوچتی ہیں کہ آج کے دن میں کیا پازیٹیو ہوا، کیا مائنس ہوا؟ تو اوور آل آپ کی جو فزیکل اینڈ مینٹل انگیجمنٹ ہے جی ہاں. وہ کتنی ہے، تاکہ اس سے جو خواتین آپ کے پروگرام کو دیکھ کر کوئی بزنس کرنے کا حوصلہ کریں جی تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنا وقت تو ضرور دینا پڑے جی گا. میں بتانا چاہوں گی کہ یہ تو ہیں 50 کاروبار. اس کے حساب سے میری ٹریننگ ہو چکی ہے کیونکہ میں کر رہی ہوں 5 سال سے. اس میں تقریباً 18-20 گھنٹے اس لیے لگتے ہیں کہ میں نے مختلف جگہوں پہ ٹریول بھی کرنا ہے، ٹریولنگ کا ٹائم بھی آگے، کیلکولیشن میں بائی دا ٹائم کرتی چلی جاتی ہوں. 4 گھنٹوں میں ایسا ٹائم بچتا نہیں کہ پھر مزید کیلکولیشن ہو سکے. پرچیزنگ میں کسی الگ ڈے پہ شفٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. جیسے گزٹیڈ کی کوئی ہالیڈے آ گئی، اس میں پرچیزنگ کر لی، سٹاکس بنا لیے، تو وہ چلتا ہے. اس کو میں کنٹینیو خود ہی کرتی ہوں اپنے طریقے سے. میں نہیں کہتی کہ پہلے نمبر پہ ہی آپ 50 کاروبار سٹارٹ کر لیں. اس کے لیے میری ایک پریکٹس ہے اور یہ سخت کام ہے، لیکن میں کہوں گی کہ 1 یا 2 کاروبار سے آپ سٹارٹ کریں. سنگل پروڈکٹ سے بھی کام سنگل پروڈکٹ سے سٹارٹ کریں. بلکہ اس میں جو میں یہ کام کر رہی ہوں، اچھی بات ہے کہ اس میں بھی کچھ چھوٹے پیمانے کے کام بھی ہیں جو آپ کو ارننگ اتنی ہی دیں گے، لیکن وہ پھر آپ کے تجربے پہ بات مبنی ہے کہ آپ اپنی کاروباری صلاحیتوں کو کیسے یوز کرتے ہیں. کچھ اس میں چھوٹے کام ہیں جو آپ کی بڑی انکم بنا دیتے ہیں، لیکن وہ بھی پھر آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے. یہ ساری منزلیں پہلے دن کی نہیں ہیں. اس کے پیچھے آپ سوچ لیں کہ کافی ویژن ہوگا، کچھ تجربہ ہوگا میرا، کیونکہ مجھے سکھانے والا نہیں تھا. لیڈیز اتنے زیادہ پیمانے پہ کاروبار پہلے سے نہیں کر رہی کوئی. اور فیلڈ والا تو مطلب سوچنا بھی مشکل ہے نا کہ فیلڈ میں نکل کے کام کریں. جی ہاں بالکل. عوام میں ہم بلائنڈلی نہیں نکل سکتے. اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے یا لوگوں کے ساتھ آپ کو بانڈنگ نہیں آتی، مثال کے طور پہ آپ چیزیں بھی لے گئے، آپ کو ان سے رابطہ بنانا نہیں آتا یا آپ کو ان کو ہینڈل کرنا نہیں آتا، تو آپ فیلڈ میں نہیں نکل سکتے. یہ بلائنڈ بندے کا کام نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بائی دا ٹائم سیکھیں گی لیڈیز. تو میں کہتی ہوں کہ اپنے پیمانے پہ شروع کریں، 1 یا 2 کاروبار سے سٹارٹ کریں، پھر پریکٹس کریں اس چیز کو، لیکن ٹرائی ضرور کریں. اچھا، آپ جو پروڈکٹس لے کے نکل رہی ہیں ان میں سے کوئی 5-10 کے نام گنوائیں گی تاکہ تھوڑی آگاہی ہو سکے کہ کس طرح کا کام خواتین کر سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آسان بھی ہے کہ آپ میک اپ کے کام کو کر سکتی ہیں سیل کرنے کے لیے، اور اس میں آسانی یہ ہوگی کہ آپ پریکٹس کریں اس کی گھر پہ فارغ ٹائم میں، تو آپ اپنا سیلون بھی چھوٹا موٹا رن کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بڑے سیلونز کی بہت زیادہ مشکل ہے کہ افورڈیبلٹی نہیں آتی، تو جو میک اپ بیچ رہی ہیں وہ اگر اپنا سیلون چھوٹے لیول پہ بنائیں تو ان کو گاہک بھی مل جائیں گے، کیونکہ مہنگائی زیادہ ہے. عام رینج کے سیلون سب کو چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے سٹیپ پہ سیلون کیا اور مجھے گاہکوں کی اویلیبلٹی ہوگی کم پرائسنگ رکھنے سے، تو یہ ایک اچھا کام ہے. گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور جو لیڈیز آپ کے پاس اپنا سنگھار کروانے آئے آپ ان کو اپنی پروڈکٹس بیچیں گے. اور خواتین کا انٹریکشن خواتین سے ہی ہے، خواتین سے انٹریکشن کریں. تو لیکن یہ ہے کہ اس طرح مطلب چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ بیچ میں کچھ اور پروڈکٹس بھی کل کو ایڈ آن کر سکتی ہیں. تو جو میں یہ کام کر رہی ہوں، میں بتانا ضرور چاہوں گی لیڈیز کو کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف سے لیڈیز نے رغبت ہی نہیں کی کبھی بیچنے کے لیے، کہ یہ جینٹس ہمارے ان فیلڈز میں کام کر رہے ہیں سیل کرنے کی جو کہ لیڈیز کو کرنا چاہیے تھا. ہماری لیڈیز محلوں میں یا جہاں بھی میں گئی صرف کپڑا سیل کر رہی ہیں، اس کے علاوہ یعنی لیڈیز کا بہیویئر میں نے یہ اسٹڈی کیا کہ آسان کام چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ بالکل فلو میں ہو، جیسے سنگل لائن جاب کرنی ہے، ٹیچنگ کر لی، پروفیسری، ایزی ہو. تو یہ مزاج ہے ہماری قوم کا کہ رسک ٹیکنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. میں جو ٹریننگ کرتی ہوں میں انہیں سکھاتی ہوں کہ آپ رسک جتنا زیادہ لیں گے اتنی زیادہ کامیابی کے چانسز آپ کے پاس زیادہ آئیں گے. تو آپ رسک لے کر دیکھیں. ضروری، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیملی میں پہلے سے کاروبار کا انوائرمنٹ ہو، کوئی ضروری نہیں. میری فیملی میں کسی نے کبھی کاروبار نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور میں آج سب لیڈیز میں سے زیادہ کاروبار کر رہی ہوں. یہ آپ کے سیکھنے پہ ہے کہ آپ معاشرے کو کیسے پرکھتے ہیں. چیزوں کی ضرورت تو سب کو ہے، تو رسک سیکھیں. لیکن کیونکہ ایج وائز یہ بھی پرسنالٹی وائز یا ایج وائز ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں 40+ لیڈیز کو رسک ٹیکنگ کا کہوں گی تو وہ اعصابی طور پہ نہیں کر پائیں گی. تو اسٹوڈنٹس کو جب میں گائیڈ کرتی تو انہیں کہتی ہوں کہ جتنا آپ ہارڈ ٹائم لے سکتے ہیں اپنے کریئر کے دوران، ٹھیک ہے، اس کو فیس کریں. اور ینگر ایج میں اگر اکیلی لڑکی وہ ہیزیٹیشن فیل کرے فیلڈ میں نکلنے سے، جی ہاں، تو وہ کوئی 1-2 سہیلیاں مل کر یا 1-2 کزنز یا بہنیں مل کر بھی اس کام کو کر سکتی ہیں، گروپ بنا کر کام کر سکتی ہیں. لیکن بات ہو رہی رسک ٹیکنگ کی، تو رسک لیں. تو کاروبار کو آپ رسک لیے بغیر نہیں کر سکتے، اس کے لیے رسک اٹھانا پڑے گا 100%. ملازمت کو آپ رسک لیے بغیر کر سکتے ہیں، لیکن
ملازمت آپ کو وہ سہولیات کبھی نہیں دے سکتی. تو اگر آپ دائرے میں گھومنا چاہتے ہیں معاشرے کے ساتھ ساتھ تو آپ ملازمت کو کنٹینیو کریں. میں یہ کہتی ہوں کہ تجربہ حاصل کریں اور پھر اپنا نام بنائیں. تو اگر نام کی جنگ ہے ذہن میں تو پھر میری طرح کام کریں. اچھا, جاب میں ایک سیکیورٹی تو ہے نا کہ آپ کو ہر ماہ کی 5th کو یا 1st کو یا 10th کو سیلری ریگولر ملتی رہتی ہے, تو کچن چلتا رہتا ہے. جی ہاں, کچن میں بتاؤں یہ اس سوچ نے ہمارے معاشرے کو یا ہم سب کو اتنا کمزور کر دیا کہ ہم نے اپنی سبھی صلاحیتیں ڈگریاں پسے پش ڈال دیں, اور یہ میں نے بھی اس چیز کو فیس کیا. جب کام کیا تو وہ ہمیں مخصوص پیسوں میں خرید لیتے ہیں ہماری صلاحیتوں کو, لیکن جب ہم اپنا کام کرتے ہیں تو لیڈیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم 1 گھنٹے میں اتنے پیسے ارن کر لیتے ہیں جس کے عوض ہمیں خریدا گیا ہوتا ہے پورے منتھ میں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اگر ساری قوم یہ سمجھے گی کہ جو ملازمت ہے جی ہاں وہ غلامی کی دوسری شکل ہے, جی ہاں, تو پھر لوگوں کو کام کرنے کے لیے ملازمین کہاں سے ملیں گے؟ کچھ لوگ کرتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ سب لوگ کاروبار کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اصل میں بات یہ اس کے لیے ایک الگ صلاحیتوں کی ضرورت ہے. کچھ لوگ بالکل طبیعت کے اعتبار سے کاروبار نہیں کر سکتے, یعنی انہیں موقع بھی ملے تو وہ بزنس نہیں موقع ملے تو بھی بزنس نہیں کر سکتے. اس میں آپ کی اعصابی بھی قوت چاہیے ہوتی ہے. تو کچھ لوگ اگر نہیں سمجھے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کے لیے ہو. کچھ لوگ ملازمت کر سکتے ہیں, مطلب ہر بندہ ہر کام کے لیے پیدا بھی نہیں ہوا. صحیح. اچھا, گھروں میں بیٹھی جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ یہ گائیڈ کریں کہ جب آپ دروازہ نوک کرتی ہیں یا بیل بجاتی ہیں, ابھی چونکہ پاکستانی سوسائٹی میں ظاہر ہے کہ بہت سے سیکیورٹی کے ایشوز بھی چل رہے ہیں, جی ہاں, تو کیا خواتین آپ کے لیے دروازہ کھول دیتی ہیں؟ میں بتاؤں گی کہ پہلے سے ہماری کمیونیکیشن ہو چکی ہوتی ہے اکثر گھروں میں کہ میں اتنے بجے آؤں گی. کالونیز مطلب ریڈی ہوتی ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ میں نے اتنے بجے آنا ہے. اچھا, اس کے لیے آپ پہلے کوئی لیفلیٹ وغیرہ کوئی اشتہار تقسیم کرواتے ہیں؟ نہیں, اشتہار نہیں جاتے. میرے ان کے ساتھ رابطے ہیں, مطلب موبائل کے تھرو, یا ان کے خود بھی میسج آ جاتے ہیں کہ آ جائیں, ہم اتنی لیڈیز ہیں گھر میں, یا جیسے میٹنگ کا ٹائم بھی ویک میں میرا ایک بار, تو کچھ نہ کچھ طے ہوتا ہے. ٹوٹل بلائنڈ نہیں ہوتا. اور جو نئی کالونیاں لگاتے ہیں اس میں پھر طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں پہلے 1 by 1 ملتی ہوں ان سے. اچھا, لیکن دیکھیں نا, آپ کی کسٹمر ایک لسٹ بن گئی بالکل 4-5 سال کام کرنے کے بعد, اور اب آپ کے کچھ سیٹسفائیڈ کسٹمرز بھی ہیں. جی ہاں, ہر کمیونٹی میں, ہر سوسائٹی میں, ہر گاؤں میں یا ہر کالونی میں کوئی 2-4-5 منیمم بھی آپ کی کچھ خواتین بطور کسٹمرز موجود ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں. بالکل. لیکن ذرا جب آپ پہلے دن کام کے لیے نکلی تھیں تب تو آپ بلائنڈ نکلی تھی نا. تو ہم اصل میں یہی خواتین کو گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر فیلڈ میں آپ نے نکلنا ہے اور آپ کے پاس کسٹمر ہے ہی نہیں سرے سے, تو پھر کام کیسے کیا جائے؟ تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے اور تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے. آپ کو فرسٹ ڈے کسٹمر نہیں مل جائیں گے, فرسٹ ڈے ایگری نہیں ہو جائیں گے. تو یہ وہ پیشنس ہے جس کی طرف ہم اب آ رہے ہیں کہ ہر پرسن کاروبار نہیں کر سکتا. جو جم کے رہے گا میدان میں تو وہ تھوڑا آگے جا سکے گا. جو شروع میں گھبرا گئے وہ پھر منزل نہیں پا سکتے. اسی چیز کو اسی کو ٹریننگ ہم کہتے ہیں کہ وہ میں نے بھی فیس کیا ہوگا. فرسٹ ڈے کسٹمر نہیں آ جاتے, تو بعض اوقات ایسے حالات آئے کہ شروع میں صرف 1 گھر کے لیے بھی میں نے کام کیا, 2 کسٹمرز کے لیے بھی کام کیا. بائی دا ٹائم پھر وہی عورتوں کو معیاری چیزیں ملی تو انہوں نے اپنی فیملیز میں آگے مختلف علاقوں میں کمیونیکیٹ کیا. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے اور محنت اس میں بہت زیادہ درکار ہے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم انجینئر سہر ندیم سے اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا سہر ندیم, یہ بتائیں کہ آپ خواتین کو ٹریننگ دیتی ہیں اور آپ نے ساتھ ہی تذکرہ کیا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بھی ٹریننگ دیتی ہیں. جی ہاں بالکل. تو اسٹوڈنٹس تک آپ کیسے اپروچ کرتی ہیں؟ مختلف کالجز کے یا یونیورسٹیز کے یہ جو پروگرامز کیے جاتے ہیں, اسناد کی تقسیم وغیرہ کی, اس میں لوگ مجھے مدعو کرتے ہیں اور اس میں ضرور میں اسٹوڈنٹ سے رابطہ کرتی ہوں. آپ کو ایز گیسٹ بلایا جاتا ہے؟ جی ہاں بالکل. تو وہ ایک ضروری بھی ہے, اس وقت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ تجربہ بھی ہے, تو وہ اس کا کافی ہمیں فائدہ ہے. بلکہ چاہیے یہ کہ ہمارا رابطہ اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہو. تو جتنا 10 بار کی لیڈیز کی میٹنگ میں رزلٹ آتا ہے, اسٹوڈنٹس میں 1 بار میں آ جاتا ہے کہ وہ انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے. میرا پیغام کیونکہ قوم کے حوالے سے, تو وہ جلدی بچے پک کرتے ہیں.
کیونکہ اس معاملے پہ کام کم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میری کوشش یہ کہ بچوں کو ہم یہ ہمارا کل ہے تو آج سے ان کے مائنڈ میں ڈالیں کہ قوم جی پاکستان ہمارا کنٹری. تو اس بنیاد پہ یعنی وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کے سوچنا شروع کریں. جی ہاں بالکل. اپنا گھر، اپنے دروازے، اپنی ہنڈیا، اپنا منتھ کا سامان، راشن بل، اس سے تھوڑا سا کوئی آگے سوچے گا تو کنٹری کی بنیاد سٹرونگ ہوگی. یعنی جب آپ معاشرے کا سوچنا شروع کریں گے پھر قوم کی باری آئے گی اور پھر ملک کی باری آئے گی. پھر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن آج اگر میں کہوں گی کہ اپنے گھر کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو کل کو ہمارے بچوں نے اسی معاشرے میں جانا ہے جس کی ہم ٹریننگ نہیں کر رہے سب. تو میں کوشش کرتی کہ نوجوان نسل کو میرا پیغام لازمی جاتا رہے اور اس پہ میں فل فوکس ہو کے ورکنگ کر رہی ہوں. اس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اچھا سر یہ بتائیں کہ جب آپ نے کام کا آغاز کیا اور اتنا عرصہ آپ نے اس فیلڈ میں آپ گزار لی ہے. جی ہاں. تو فیملی لائف بھی تو ظاہر آپ کی ہوگی نا. جی بالکل. تو باہر اور فیملی لائف یعنی فیلڈ جاب آپ کا بزنس سر ہے، یہ بھی سارٹ آف جاب ہے. جی ہاں. اور فیملی لائف، ان دونوں کو آپ کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ ان کو میں بتاؤں گی کہ بیلنس کرنا کام میرا بہت سخت ہے. اس میں سوشل ٹریننگ بھی ہے اور بزنس بھی زیادہ لائنز ہیں. تو گھر کون سنبھالتا ہے؟ تو گھر بھی سنبھالتی ہوں، کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن گھر والوں کی کوآپریشن سے جب انسان سوچ لیتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. باقی یہ کہ اگر قوم کا نظریہ آپ کے ساتھ چلنا ہے تو پھر آپ کو مشکل اٹھانی پڑے گی، لیکن کسی کو تو یہ کرنا ہے. تو اس لیے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک بیٹی ہے میری. ایک بیٹی ہے، ماشاء اللہ. اس کو ٹائم دے پاتی ہیں آپ؟ جی ہاں بالکل، لیکن کوالٹی ٹائم دے پاتی ہوں. کوالٹی ٹائم ٹھیک ہے. اور ویکینڈ اس کے ساتھ گزرتا ہے؟ جی ہاں بالکل. تو ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا عرصہ فیلڈ میں کام کرنے کے بعد اور اس سے پہلے جاب کرنے کے بعد اب آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی خواتین ہیں یا طالبات ہیں ان کو ٹرینڈ کیا جائے اور ان کو فوکس کروایا جائے کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کریں؟ جی ہاں ٹھیک ہے. لیکن کسی بھی کاروبار سے پہلے آپ نے پہلے کہا کہ انہیں کچھ عرصہ جاب کرنی چاہیے. اچھا وہ جاب جو ہے وہ اس لیے کریں کہ انہیں تاکہ آس پڑوس کا، دنیا کا، اپنے ارد گرد کا پتہ چل جائے؟ بالکل. جاب اس لیے کریں کہ تاکہ تھوڑا سا آپ کو اپنے ارد گرد کا، معاشرے کا، رویوں کا، معاشرتی مسائل کا اور پیسے کے لین دین کا کچھ تجربہ آ جائے. اور کچھ ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ بھی آ جائے. ٹائم مینجمنٹ تو بہت ضروری ہے. تو ٹوٹلی بلائنڈ اگر کاروبار کی دنیا میں بچے پیر رکھتے ہیں تو وہ نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. کچھ عرصہ اپنی ملازمت کریں، بلکہ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. تو ساتھ ساتھ کچھ اپنا ہنر ضرور دریافت کریں. اس چیز کی ضرورت بھی ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے تاکہ آپ اقتصادی طور پہ دیکھیں، پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے تو قوم کے لیے بچے کچھ کر سکیں گے. اچھا کبھی نقصان بھی ہوا یا ہمیشہ فائدے ہوئے؟ نہیں، نقصان نہیں ہوا ابھی تک. اچھا. جہاں بھی گئی ہوں لوگوں نے قبول کیا. اس کی کیا سائنس ہے؟ نقصان نہ ہونے کی کیا سائنس ہے؟ ایک تو کوالٹی کنٹرول بہت زیادہ سخت رکھا ہے میں اپنے معیار پہ چیزوں کو سیل کرتی ہوں. یعنی جب تک آپ اپنی پروڈکٹ سے خود سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی ہیں اس کو آپ کسٹمر تک نہیں لے کے جاتے؟ لیکن میں یہ چیلنج کے طور پہ کر رہی ہوں کہ میں نے خود جا کے فیس کرنا ہے لوگوں کو. ان کے ریویوز بھی خود میں نے ڈائریکٹ لینے ہیں اور بعد میں بھی ملتے رہنا ہے. قوم کا نظریہ بھی دینا ہے. تو چیزیں صحیح ہوں گی تو لوگ دوبارہ ملنا پسند کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے نقصان نہیں ہوا کہ کوالٹی کی اپروچ میری اپنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ریفنڈ پالیسی آپ نے رکھی ہے؟ ایک پروڈکٹ کسی کو پسند نہیں آئی، جی ہاں، یا انہوں نے سمجھا کہ سپوز کہ ایک بیڈ شیٹ آپ سے لے لی یا ٹاول لے لیا، جی ہاں، اور انہیں فیل ہوا کہ نہیں یہ چینج ہم کروا لیں، یا ایک آدھ دفعہ استعمال کر لیا پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ تو میں بتانا ٹھیک چاہوں نہیں گی ہے. کاروبار آپ کا چلتا ہی تب ہے جتنا زیادہ آپ کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے. کاروبار سختی کی طبیعت پہ نہیں چلا سکتے آپ. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کرتے رہتے ہیں اور یہ ایک روٹین کا حصہ بھی ہے. اور کچھ ہماری لیڈیز کو ماشاءاللہ میں بتانا چاہوں گی، ہماری بہنوں کو چیزیں چینج کرنے کی بھی بہت عادت ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خواتین میں بزنس کر رہی ہوں اور چینج نہ کریں، آپ کو ایکسچینج نہ کرنا پڑے یا ریفنڈ نہ کرنا پڑے. وہ ہم لیڈیز اصل میں جذباتی یا موڈی ہوتی ہیں، تو جیسے جیسے مزاج چینج ہوتا ہے چیز کا معیار بھی ان کا بدلتا جاتا ہے. تو وہ ایک یہ ضروری حصہ ہے اور یہ ہم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ آسانی کے لیے کیا گیا ہے. تو لوگوں کو ہم ذہن کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سہر ندیم یہ بتائیں کہ پاکستان بننے میں بھی خواتین نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. تحریک پاکستان میں خواتین کا ایک اہم کردار ہے. جی ہاں. پھر بعد میں پاکستان کی جو اوور آل پالیٹکس ہے
ہمارا پورا ایک جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر خواتین کی باہر سے ایک کنٹریبیوشن ہے. جی ایک ٹائم تھا کہ جب خواتین کا جاب کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا, یا خواتین شروع میں ٹیچنگ کی جاب کرتی تھیں. بالکل. اب تقریباً ہر جاب میں اور ہر بزنس میں آہستہ آہستہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے خواتین کی معاشرے میں ایک تعداد بڑھ رہی ہے, جی ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اسی طرح سے وہ اب ہر شعبہ زندگی میں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو آپ نے 2-3 دفعہ گفتگو کے دوران یہ الفاظ ادا کیے کہ میں اس کو ایک مشن سمجھ کے کر رہی ہوں. تو وہ مشنری اسپرٹ جو ہے وہ آپ میں کہاں سے آئی؟ کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ صرف اپنے لیے نہیں کمانا بلکہ میں اپنے ساتھ اور بہت سی خواتین کو امپاور کروں اور انہیں میں ٹرینڈ کروں؟ اصل میں یہ بتانا اعزاز ہے میرے لیے کہ تحریک پاکستان کی جو بھی وہ معاملات تھے اس میں ہمارے آباء و اجداد نے ایک خاص کردار ادا کیے. گھروں میں نہیں بیٹھ رہے, لیڈیز نے بھی مردوں نے بھی. تو اس سے وہ چیز میرے اندر ایز اٹ از آ گئی. میرے والد بھی لوگوں کے اندر جا کے تقریر کا فن جانتے ہیں اور کرتے رہے پوری لائف. تو عمر کے حوالے سے جہاں پہ انہوں نے اس مشن کو روکا, اس سے آگے میں نے سٹارٹ لے لیا کہ یہ مشن رکنا نہیں چاہیے. اب یہ چلا ہے فیملی وائز تو ہم اسے لے کے چلیں گے, اور اس کی ضرورت اب تو بہت زیادہ ہے. جب یہ تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا, آپ بھی جانتے ہوں گے, سب لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ لیڈیز میں بہت زیادہ جذبہ تھا کچھ کرنے کا, اور وہ گھروں میں بند ہو کر نہیں بیٹھتی تھی, مردوں کے مقابلے میں پہنچتی تھی کہ کنٹری لینا ہے, ہم نے جنگ لڑنی ہے آزادی کی. بعد میں کنٹری مل گیا ہمیں آسانی سے, اور سہل پسند ہو گئی عورتیں, مشینری بھی زیادہ آ گئی, سرمائے بھی آ گئے, گھر بھی چل پڑے, بل بھی ادا ہو گئے. اس چیز سے یہ ہوا کہ عورتیں تھوڑی آسان پسند ہو گئی. اب نظر تو شعبوں میں آ رہی ہیں, لیکن پرسنٹیج وائز باقی ممالک کی نسبت اتنی کم ہے کہ تشویشناک صورتحال ہے, جو کہ دیکھتے ہوئے میں نے یہ اپنا سارا مشن تشکیل دیا ہے کہ باقی قوموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت کم لیڈیز کام کر رہی ہیں, نمبر آف ویمن بھی کم ہے, نمبر آف لائنز بھی وہ کم سلیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ سیف 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 کھیلنا ہے. تو جو چیلنج والے شعبے ان میں جانا ہی نہیں, ٹھیک ہے, جو کاروبار ہے وہ کرنا ہی نہیں, رسک نہیں لینا, رسک لینا ہی نہیں, گھر سے نکلنا نہیں. تو قوم میں ایسا بیہیویئر جو ہے نا اس کی وجہ سے کمزور پڑ جائے کرتی ہیں. تو وہ ولولہ میں ان میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو تحریک آزادی کے ٹائم پہ تھا کہ مردوں کے برابر نکلنا ہے, قوم کو آگے لے کے جانا ہے. اچھا, ایک بہت اہم سوال جو ہمارے معاشرے میں پوچھا جانا ضروری ہے, جی ہاں, کہ جب خواتین فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی, جی ہاں, جب خواتین امپاور ہو جائیں گی, جب خواتین روزگار خود کما رہی ہوں گی, تو کیا وہ اپنی فیملی لائف کو کامیاب کر پائیں گی؟ ان میں خود سری نہیں آ جائے گی, یا وہ سمجھیں گی کہ مرد کیا کام کرتے ہیں, ہم بھی تو کماتی ہیں؟ تو یہ جو سوچ ہے, کیا وہ ان کے گھروں کو وہ سنبھال پائیں گی؟ بالکل. میں اس کا یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کی فیملی لائف خطرے میں چلی جائے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا جس کا جواب دینا ضروری ہے ایک عام معاملات کی وجہ سے. کہ دیکھیں, جو عورت کمانے لگتی ہے نا وہ زیادہ میچور ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کی شادیاں چل رہی ہیں, ایسا نہیں کہ مرد نے کیا ہے تو کافی ہے, یا ہم کریں گی تو برابری میں آ جائیں گی, ایسی بات نہیں ہے. عورتیں میچور ہو جائیں گی, اخراجات کو بھی کنٹرول کریں گی اچھے طریقے سے. اور یہ جو گھر بیٹھ کر ایک دوسرے کی کاپی ہے, یا سوٹوں کی ایک کمپٹیشن ہے, یا غیر ضروری اشیاء کی کمپٹیشن, یہ بھی ختم ہو جائے گی. یعنی جب وہ خود کمانے لگیں گی تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ ہمارے مرد کتنی مشکل سے کما کے ہمارے لیے لاتے ہیں, تو ہمیں اس کمائی کی قدر کرنی ہے, اس کا احساس ہوگا. اور یہ جو گھروں میں چھوٹی چھوٹی خانہ جنگی ہیں, یہ وقت کی زیادتی کی وجہ سے ہیں, یا ہیلتھ کے چھوٹے ایشوز, یا مائنڈ کے ایشوز, یا سائیکولوجیکلی لیڈیز کے ایشوز, یا اعصابی آپ کی لیڈیز کی کمزوریاں, یہ کم ہو جائیں گی. یعنی جب آپ کے پاس سوچنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ فلانی کی کر دی ہے یا میرا بندہ کی کرتا ہے, جی ہاں, تو آپ مصروف ہیں نا. تو آپ اس مصروفیت کی وجہ سے آپ کا جو سارا فوکس ہے وہ اپنے کاروبار پہ ہے, اپنی جاب پہ ہے, اپنے بزنس پہ ہے, تو وہ نیگیٹو جو تھاٹس چلتی ہیں فیملیز کے اندر, اس کے لیے آپ کا فرصت ہی نہیں. آپ کے بچے اچھا معیار زندگی پا سکیں گے, اچھے اسکولوں میں پڑھ سکیں گے, اور ملک سٹرونگ ہو جائے گا کیونکہ آپ کا گھر سٹرونگ ہو گیا, بلکہ آپ کنٹری کو دیکھنے کے اہل ہو جائیں گے کہ اب ہم نے اپنا گھر سیٹ کر لیا, تو اب ہم کنٹری کی طرف کچھ دھیان دیں. ٹھیک ہے, اب اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتائیے. ظاہر ہے آپ کے پروگرام کو خواتین نے اور لڑکیوں نے بھی دیکھنا ہے, جی ہاں, اور کل کو اگر وہ فیلڈ میں نکلنے کا حوصلہ کرتی ہیں, تو کیا آپ کا ایک عمومی تاثر کیا ہے اوور آل مجموعی طور پہ کہ پاکستانی معاشرہ خواتین کے لیے محفوظ ہے, ریسپیکٹ ملتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, معاشرہ تو
سبھی معاشرے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو نکلنا ہے کام کے لیے. عزت خدا دینے والا ہے اور لوگ آپ کو قبول کر لیتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. میں نے شروع میں یہ سب فیس کیا ہوگا جو کوئی بھی عورت فیس کر سکتی ہے، بلکہ میرا خیال ہے زیادہ ہی فیس کیا ہوگا، اور یہی میری کامیابی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ میں ان مسائل سے گھبرا کر گھر کا راستہ نہیں لے کر بیٹھی دوبارہ. میں نکلی ہوں، میں نے مسائل کو فیس کیا، جس میں سرمایہ کی کمی کو بھی فیس کیا، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور بائی دا ٹائم فیس کرتے کرتے اپنا کام کو بڑھایا، ویژن کو اسٹرانگ کیا، ویژن کو گرو کیا. اور ابھی ان لوگوں نے سب نے قبول کیا کہ جو کہتے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، گھر سے نکلی ہے، فیملی کا نام نہ ڈوب جائے، یہ نہ ہو جائے. تو اب لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں مجھ سے ملنے میں، اور اسپیشلی ٹائم لیتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آٹوگراف لیتے ہیں، اپنے بچوں کو مثال دیتے ہیں کہ ایسے بننا ہے، آپ نے ڈگری کو ضائع نہیں کرنا. لیکن یہ ٹائم آنے میں ایک ٹائم لگتا ہے، آپ نکلتے ہی کامیابی کی منزلیں نہیں طے کر لیتے، اس میں کچھ کافی سال لگ سکتے ہیں. جیسے یعنی پوری طرح ایک عزم و ہمت سے آپ نکلیں، جی ہاں، اور مسلسل ایفرٹ کریں، مسلسل آپ کی اور پھر جو بھی آپ کو پرابلم پیش آئیں پھر آپ اس میں صبر بھی کریں، جمے رہیں. جی ہاں بالکل، اس پہ جمے رہنا ہے، کاربند رہنا ہے. اور اگر آپ پرابلمس کو فیس نہیں کرتے پھر آپ آگے بھی نہیں نکل سکتے. لیڈیز کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را کنٹری کے حالات کو نوٹس میں لائیں کہ ملک کو آپ کی ضرورت ہے، گھروں سے نکلیں اور کچھ کام کی طرف اپنی رغبت کو بڑھائیں، اپنے سنجیدہ کریں رویوں کو، اور اس کو ایک مشن لے کر چلیں. دیکھیں آپ لوگ خود سیٹل ہوں گی تو کنٹری کی طرف بھی آپ کی کوئی اپروچ بنے گی. اگر آپ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکی تو ملک کو کون آگے لے کر چلے گا؟ ہمارا نام تبھی چلے گا جب ملک کا نام آگے چلے گا. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. زبردست. ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان تھیں انجینئر سحر ندیم، جنہوں نے ایک طویل عرصہ جاب کے بعد ایک بڑا ہمت والا فیصلہ کیا کہ وہ فیلڈ میں نکلیں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں. انہوں نے نہ صرف اپنے کاروبار کو کامیاب کیا بلکہ وہ اب اپنی ہی طرح بہت سی دوسری خواتین کی ٹرینر بھی بن چکی ہیں، اور وہ انہیں کاروبار کرنے کے طریقے سکھاتی ہیں، اور فیلڈ میں نکل کر انہوں نے اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے اس سب کی وہ ٹریننگ دیتی ہیں. تو سحر ندیم جیسی خواتین وہ ہمارے پاکستان کی خواتین کا فخر ہے، اور ان کے دم سے بہت سے گھروں میں اس کا جو ہے وہ چراغ جلتے ہیں. ایسی باہمت خواتین کی وجہ سے بہت سے گھروں کا نظام زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے. اگر پاکستانی خواتین گھروں سے نکل کر کاروبار کو سنبھالیں تو وہ مردوں کے شانہ بشانہ اس ملک کی ترقی کے لیے اور اپنی فیملی کا جو لائف سٹائل ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے سکتی ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ ان کے گھروں میں معیار زندگی بہتر ہوگا بلکہ ہمارا یہ ملک پاکستان بھی ترقی کرے گا. امید ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.